اللهم صل على محمد وآل محمد. اور مسائل ختم ہوئے. آج مسائل بہت مختصر رہے. یہیں سے آج ہماری گفتگو ایک بالکل نئے عنوان پہ ہوتی, بالکل اس عام طریقہ کار سے ہٹا ہوا عنوان, لیکن کیونکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اس لیے اس کی جانب توجہ. یہ جو علماء نے کہا کہ ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں پڑھنا حرام, یہ کیوں کہا, اس کا مطلب کیا؟ شریعتی سے کوئی اختلاف ہے؟ جی نہیں. یہ 1400 سال سے ایک مسئلہ چلا رہا ہے ہماری تمام فقہی کتابوں کہ کتب ضلال, ہر وہ کتاب جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے اس کا پڑھنا حرام. چنانچہ بائبل, چاہے اس کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو یا نیو, تورات والا حصہ ہو یا انجیل والا, بائبل ہے مجوسیوں کی کتاب ہے, کمیونسٹوں کی کتاب ہے, غیر شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں, شیعوں میں ان لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے پاس دین کی معلومات نہیں ہے اور دخل دے رہے ہیں. ہر وہ کتاب جو انسان کو گمراہ کر سکتی اس کا پڑھنا حرام, اور ہر وہ کتاب جو گمراہی پھیلا سکتی اس کا اپنے پاس رکھنا بھی حرام. ٹھیک ہے, فرض کیجئے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں, لیکن آپ کے گھر میں بہت سے لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کسی کے انتقال کے بعد یہ کتاب گمراہی کو سبب بن سکتی, تو دو الگ الگ چیزیں. ہر وہ کتاب جو گمراہ کر سکتی ہے اس کا پڑھنا ہم پر حرام, اور گمراہ کتاب کی حفاظت کرنا بھی حرام. صرف دو قسم کے لوگوں کو اجازت ملی, ایک کو اجازت ملی ہے, ایک پر الٹا مسئلہ ہے, واجب ہو گیا. وہ انسان جس کے پاس اپنی دین کی اتنی معلومات ہیں کہ کیسی ہی گمراہ کنندہ کتاب پڑھے وہ گمراہ نہیں ہوگا, اتنا اسے کانفیڈنس ہے, اتنی اس کے پاس معلومات ہیں, پتہ ہے اسے پورا دین کے بارے میں, اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گمراہ کتاب پڑھ سکتا. یا یہ کہ کم سے کم اتنی اس میں حس ہے کہ کتاب میں جہاں کوئی ایسی بات آئے گی اس کو پتا تو نہیں ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط, لیکن وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے عالم سے رجوع نہ کر. لیکن یہ والی بات بڑی مشکل ہے. تو وہ آدمی جس کی معلومات اتنی ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا اس کو اجازت. اور نمبر 2, وہ علماء یا ریسرچ اسکالر جو ان گمراہ کرنے والی کتابوں کا رد کریں گے, معاشرے اس کا توڑ کریں گے, کتابیں لکھ کر, مضمون لکھ کر, تقریریں کر کے, ان کے لیے یہ گمراہ کرنے والی کتاب پڑھنا واجب ہو جاتا ہے اگر وہی اس کتاب کا توڑ کر سکتے. تو علماء اور ہر عالم نے, وہ عالم کہ جو اس کا رد کر سکتا اس کے لیے تو واجب کی منزل پہ آ گئی یہ کتابیں پڑھنا اور گھر میں رکھنا. ہر وہ آدمی کہ جو توڑ تو نہیں کر سکتا ہے ان کتابوں کا لیکن اس سے متاثر نہیں ہوگا, ان کے لیے یہ کتابیں پڑھنا جائز ہے. ان میں وہ علماء بھی آ گئے جو اس کا جواب نہیں دیں گے, جن کی یہ فیلڈ نہیں, لیکن بہرحال پڑھ تو سکتے ہیں. ان دو کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ حرام. تو شریعتی کی کتابوں میں کیوں ہمارے عقائد کے بھی بہت زیادہ خلاف باتیں ہیں. جو آپ کے خالق قرآن پڑھے گا وہابیت کی جانب مائل ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن جب آپ خالی پڑھیں گے بغیر اہل بیت کے تو یضل بہ کثیرا, قرآن خود کہہ رہا بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. چنانچہ شریعتی کی آپ کو وہابیت کی بہت سی عقائد نظر آئیں, مجلس کی مخالفت, ماتم کی مخالفت, دعا کو نہیں ماننا, یا اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا, یہ دعا کا کیا فائدہ, شفاعت معصومین کا انکار کرنا, امام معصومین کے مراتب روحانیہ کو نہ ماننا, اس قسم کی بہت سی باتیں. فقہ کے خلاف بہت سی باتیں جو فقہ اس کے پاس نہیں تھی. تاریخ کی نالج وہی تھی کہ یہودیوں نے دی. چنانچہ ان خلفاء کی تعریف کہ جن کے زمانے میں مولا خاموش رہے, اب کیونکہ معلومات نہیں ہے کہ کیوں خاموش رہے, ان کی بھی تعریف اور مدح ہو رہی, ان کی تعریف ہو رہی ہے, اور علامہ ہندی اور علامہ مجلسی جیسے علماء کی مذمت کی جا رہی. یہ ساری چیزیں ہیں جو سبب بنی. اور یہیں پر آج کا ہمارا جو پہلے سے مجھے موضوع لینا دیکھیے اتفاق سے اس سے مطابقت کر گئے. کتاب, اسلام میں کتاب کی بہت اہمیت ہے. گمراہ کرنے والی کتاب کی بات کو آپ نے سن لی کہ یہ تو حرام, لیکن اس کے علاوہ کم از کم جو اہل بیت کا مکتب فکر ہے کتاب کی اہمیت بہت زیادہ قرار دی گئی. ماہ رجب ابھی ختم ہوا, 27 رجب یوم مبعث, معراج تو لوگوں کو معلوم ہی, اس کے علاوہ بھی 27 رجب کو پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, یوم مبعث, روز بعثت, اعلان رسالت کا دن. تو یہی 27 رجب کی جب جبرائیل امین غار حرا میں 70,000 ملائکہ کے ساتھ نور کی بنی ہوئی وہ کرسی لے کے آتے ہیں
کہ ہاتھ جوڑ کے پیغمبر سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کرسی پہ تشریف رکھیے، تو ایک حکم ہے کہ جو آپ تک پہنچانا. اور پھر قرآن کی پہلی 5 آیتیں پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا تعارف جو دنیا کے سامنے اسلام کا ہو رہا، وہ ابھی توحید کا تصور نہیں، رسالت کا عقیدہ نہیں، امامت کا عقیدہ نہیں، نماز روزے کی بات نہیں. آغاز ہے اقرا، پڑھیے. بسم ربک الذی خلق، اس خدا کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا. اقرا، پھر دوبارہ تاکید، 5 آیتیں، پہلی 5 آیتیں 2 دفعہ حکم. پھر پڑھو وربک الاکرم، اپنے رب اکرم کے نام سے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. قلم سب سے پہلی وحی الہی کے اندر قلم. علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ خدا نے تمہیں سکھایا. پہلی وحی کی 5 آیتیں توحید و رسالت و امامت و قیامت و دین و شریعت، کوئی تذکرہ نہیں. پروردگار کا تذکرہ ہے لیکن وہ بھی پڑھنے کے حوالے سے. پڑھو پڑھو اور یاد رکھو اس قلم کو کہ جو تعلیم میں کام آتا. اب اس کے بعد پہلی وحی. دوسری وحی کیا ہے؟ اس میں 2 نظریے. شیعہ علماء اکثر کہتے ہیں کہ دوسری وحی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اہل سنت کی اکثریت کہتی ہے دوسری وحی ہے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری وحی، یا تیسری ہو یا دوسری، بہرحال ابتدائی پیغام نون اور اس قلم کی قسم کے جس سے سطریں بنائی جاتی اور لکھا جاتا. سب سے پہلا جو قرآن کا تعارف، اسلام کا تعارف، رسول کا تعارف، اہل بیت کا تعارف دنیا کے سامنے ہو رہا پڑھنے سے اور قلم کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارے سامنے ائمہ معصومین کا طرز عمل آتا کہ جو مخالف ہیں ائمہ کی وہ ہمیشہ کتاب کے دشمن رہے. باقاعدہ کوڑے مارے جاتے تھے ان لوگوں جو کتابیں لکھتے تھے، اور معصوم بار بار کہتے تھے کہ علم ایک ویسی چیز ہے بھاگ جائے گا. قید العلم بالکتابہ، کتاب لکھ کے علم کو قید کرو. اگر خالی اپنے حافظے پہ اکتفا کیا، خالی دل کی رٹائی پر کہ ہم نے رٹ لی ہے فلاں چیز، اکتفا کیا، علم کبھی نہیں ٹھہرے گا. العلم وحشی، علم بھاگنے والا، فرار اختیار کرنے والا. قیدو، اس کو قید کر لو بالکتابہ، کتابت کے ذریعے سے. امام معصوم کی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ اپنے ماننے والوں کے لیے تاکیدی حکم آتا ہے کتاب لکھنے کا. چنانچہ چھٹے امام نے 400 کتابیں، اصول و 400. آج جتنا آسان ہے کتاب لکھنا، اتنا ہی مشکل تھا اس زمانے میں کتاب لکھنا. پریس نہیں، پرنٹنگ کا کوئی سلسلہ نہیں، ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی، اور نہ ہی سیاہی کا یہ انتظام، نہ ہی قلم کا یہ انتظام. اور پھر اس کے بعد انتہا سے زیادہ تاکید رہی امام کی اپنے ماننے والوں کہ اپنے گھر کو کتاب سے خالی نہ کرو. ہمارے گھروں میں مسنزہ خانے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہوتا، ہمارے گھروں میں مصلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو مسلسل تاکید کرتے رہے کہ گھروں میں کتاب ضرور ہونا چاہیے. اور کچھ کتابوں کو امام ریکمینڈ بھی کرتے تھے. سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب خلافت کے موضوع پر 5ویں امام کی ایک حدیث آتی، اگرچہ حدیث ثقہ ہے لیکن بہرحال ثقہ حدیث قبول ہے علماء کے یہاں کہ ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ کئی کتابیں، فضل ابن شاذان کی کتابیں. میرا 11واں امام کہتا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کے گھروں میں پسند کرتا ہوں کہ فضل ابن شاذان کی کتابیں بھری ہوئی. اس دور کی بات جب کتاب لینا سونا خریدنے سے بھی زیادہ قیمتی تھی. کتابیں ملتی کہاں، ہر کتاب اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتی. بہت زیادہ تاکید کہ تمہارے گھر میں کتاب ضرور ہونا چاہیے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئی یا سمجھ میں نہ. کتاب وہ ہے جو کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی، ہمیشہ فائدہ پہنچاتی. چنانچہ ہمارے پاس شیخ صدوق کی وہ روایت بھی آئی کہ نقل کرتے ہیں ہمارے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام. شیخ صدوق کی روایت نقل کر رہے ہیں کہ میرا امام ہفتم یہ کہہ رہا کہ سنو سلمان فارسی کے ایمان کی کیفیت. ایک دن امیر المومنین پیغمبر اسلام اور بعض اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے کہ اتنے میں سلمان فارسی وہاں آئے، پیغمبر کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گئے.
واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ، اہمیت کتاب۔ سلام کر کے پیغمبر کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گئے۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے حالات سلمان فارسی کے شروع میں بھی اس روایت کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے۔ اتنے میں مولا نے کہا کہ اے سلمان، آج ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ معلوم کریں کہ تم ہدایت کی دین اسلام کی جانب کیسے آئے۔ ساتواں امام پوری حدیث نقل کر رہا، سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے علاوہ اگر کوئی یہ سوال کرتا میں اس کو جواب نہ دیتا۔ یہ ایک راز ہے جس کو میں راز ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر آپ نے سوال کر دیا ہے تو اب میں مجبور ہوں۔ یا امیر المومنین، میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔ شیراز فارس کا ایک علاقہ، ایران کا ایک علاقہ، شیراز کا رہنے والا ہوں اور کھیتی باڑی کرنے والے خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے باپ کی زمینیں بہت زیادہ۔ اب تفصیلی حالات تو جس روایت میں ہیں وہ روایت الگ ہے، اس میں بہت اختصار ہے۔ جہاں تک میں نے اس روایت کو لیا اب دوسری روایت سے ملاتے ہوئے، میرے والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا، آج میں کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، تم چلے جاؤ میری جگہ۔ چنانچہ میں چلا۔ جب کھیتی باڑی کا ماحول یہی ہوتا ہے، پورا شہر ہے، شہر کے باہر زمینیں ہوتی۔ جب میں اپنے باپ کی زمینوں کی جانب گیا تو راستے میں نے ایک عجیب عمارت دیکھی۔ ہمارے شہر میں اس قسم کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ ایران آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، آتش قدے تو ہیں ایران میں اور تھے بھی اس وقت، اسی وقت کی بات ہے کہ تھے، لیکن یہ عجیب و غریب عمارت نظر آئی۔ تجسس پیدا ہوا، 10 12 13 برس کا بچہ، اور کب کی یہ واقعہ کب سنا رہے ہیں؟ جب سلمان 250 سال کے ہو گئے۔ سلمان فارسی کی کم سے کم عمر 250 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 225 سال پہلے کی، لیکن وہ حکم امام تھے۔ تو تجسس بچے کے دل میں تو تجسس ہوتا، یہ کیسی عمارت شہر سے باہر ویرانے میں کیوں بنی؟ اس زمانے کے اعتبار سے ویرانے میں رہنا محال۔ قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، انتہائی نورانی چہرے، انتہائی مقدس چہرے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، و اشہد ان محمدن حبیب اللہ۔ ہر ایک کی زبان پہ یہی ورد۔ میں عادی تھا اپنی عبادت گاہوں جہاں آگ کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی، عجیب فقرے، انتہا سے زیادہ میں متاثر ہوں۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد جب کھیتوں میں جا کے واپس آیا تو بہت دیر ہو گئی۔ باپ نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ اتنی دیر؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی چھپانے والی بات ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بابا، وہ راستے میں عجیب و غریب عمارت ملی لیکن ایسے مقدس و نورانی لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ باپ کو غصہ آ گیا، کہا خبردار ان کا تذکرہ نہ کر، ہم نے ان کو اپنے شہروں سے باہر نکالا ہوا، وہ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ، انہوں نے دین حق کو چھوڑ رکھا، وہ ہمارے نبی اور دین کو چھوڑ کے کسی عیسیٰ نبی کی بات کرتے ہیں۔ خبردار، اب اگر کبھی وہاں تم گئے تو میں گھر میں قید کر کے تمہیں رکھوں گا۔ سلمان کہتے ہیں کہ باپ نے جتنی سختی، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں نے جو ان کا کلام سنا ہے وہ دل پہ اثر کرنے والا، یہ لوگ گمراہ کیسے ہوں؟ خیر یہ بات ختم ہو گئی۔ چند دن کے بعد نوروز کا وقت قریب آیا، بس آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ نوروز کا دن قریب آیا، گھر میں صفائی شروع ہوئی۔ اب جو گھر کی صفائی شروع ہوئی تو اتفاق ایک مرتبہ صفائی کے دوران، رنگ و روغن کے دوران، چھت کے قریب جو طاق بنا تھا، جب اس کی صفائی ہوئی تو اس میں سے پرانی سی کتاب نکل کے باہر گری۔ میں نے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ میری ماں نے اور میرے باپ نے دونوں نے کہا خبردار اسے ہاتھ میں لگا، جہاں سے یہ کتاب گری ہے وہیں اٹھا کے رکھ دو۔ خیر 12 13 برس کا بچہ، میں خاموش، لیکن تجسس پیدا ہوا کہ جس طرح کوئی بچہ سانپ کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے والدین روکتے ہیں، میرے والدین نے اتنی سختی کیوں؟ جب رات کو سب سو گئے تو میں ایک مرتبہ چڑھا مچان پر، طاق سے اس کتاب کو اٹھا اور اس کتاب کو لے کے گوشے میں جا کے پڑھنے لگ، چاند کی روشنی۔ تو اس کتاب عجیب و غریب زبان میں لکھی تھی، پوری تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جتنا سمجھ میں آیا اس میں تفسیر یہ تھی، وہ میرے کسی دادا یا شاید پرنانا، میں رشتہ بھول رہا ہوں کیونکہ عربی روایتوں میں مسئلہ یہ کہ دادا اور نانا کے لیے ایک ہی لفظ آتا، جب تک کہ بہت ہی توجہ سے روایت نہ پڑھی جائے یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا۔
بہرحال یہ باپ کے بزرگوں میں یا ماں کے بزرگوں میں کسی ایک کی کتاب، اور جو تفسیر اس میں لکھی ساری تفصیل ہے کہ یہ آتش پرستی کا مذہب غلط، پروردگار نے اپنے انبیاء بھیجے، آخری نبی عیسیٰ میرے زمانے میں، کسی نے ایسے آدمی نے کتاب لکھی ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں تھے، اور اتنے سالوں کے بعد عرب کے علاقے میں کھجوروں والی زمین میں ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان۔ اب سلمان کی کہانی جن کو یاد ہے ہم کو پتا کہ اس کے بعد یہ تو کتاب میں پڑھ لیا، پیغمبر اسلام کی 3 نشانیاں لکھی تھی، وہ صدقے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اپنے ساتھیوں کو دے دے۔ نشانی نمبر 2 یہ ہے کہ ہدیہ اس کو دو گے وہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کتاب میں پڑھا، رات ختم ہو رہی تھی، چپکے سے کتاب جا کے اسی مچان پہ رکھ دی، مگر دل میں تجسس، کتاب میں بھی وہی لکھا، چند دن پہلے راستے میں بھی ان عیسائیوں کو دیکھا۔ اب اس کے بعد ایسا تجسس پیدا ہو کہ سلمان اپنا گھر چھوڑتے ہیں، عیسائی علماء کے پاس گھومتے گھومتے قیدی بنا لیے جاتے ہیں، غلام بن کے ان کو مدینے میں بیچ دیا جاتا۔ ابھی تک پیغمبر مدینے میں نہیں آئے، 250 سال انہوں نے پیغمبر کا انتظار کیا، 250 سال اپنی ہی عمر میں۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن مدینے میں یہ شور مچا، اپنے آقا یہودی کے یہاں کام کر رہے تھے، جتنے لوگ بھی، مجھے تو بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو حج یا عمرے میرے ساتھ بھی جا چکے ہیں اور ویسے بھی لوگ گئے۔ باغ سلمان میں یہ کہانی آپ کو ہر وہاں کا گائیڈ سناتا کہ پھر سلمان اسی باغ میں کام کر رہے تھے جو آج مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر، کہ اتنے میں یہودی کا باغ، مدینے سے اس یہودی کا کوئی دوست آیا اور آ کے کہا، سنا تم نے مدینے والے پاگل ہو گئے، کہتے ہیں کوئی نبی آیا ہے، سب اس کی بات مان رہے ہیں۔ خیر دونوں یہودی تو بیٹھ کے مذاق اڑانے لگے، سلمان کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ 250 سال سے جو میں جگہ جگہ ڈھونڈتا پھر رہا، وہ آج جملہ میں نے سن لیا۔ زمین بھی کھجوروں والی، علاقہ بھی عرب تھا۔ پھر سلمان 3 مرتبہ اپنے آقا سے چھٹی لے کے جاتے ہیں مدینے۔ ایک مرتبہ کچھ کھجورے لے کے گئے، اللہ کے رسول یہ صدقہ لایا، پیغمبر نے اسے قبول کیا، لیکن فوراً بیٹھے ہوئے اصحاب میں تقسیم کر دی۔ پھر اگلے مہینے میں ایک چھٹی ملتی، اگلے مہینے کھجورے لے کے گئے، اللہ کے رسول یہ ہدیہ لایا، پیغمبر نے فوراً اسے قبول کر کے حجرہ فاطمہ میں بھجوا دیا۔ اور تیسری مرتبہ جب چھٹی کر کے پہنچے تو پیغمبر مسجد میں نہیں تھے، گھبرا گئے کہ بڑی مشکل سے آقا مہینے میں ایک چھٹی دیتا، اگر یہ مہینہ نکل گیا تو پھر 1 مہینے تک بات ٹلے۔ لوگوں نے کہا کہ جنت البقیع کی جانب جاؤ، آج مدینے میں کسی کا انتقال ہوا، رسول اس کے جنازے میں گئے۔ چنانچہ سب سلمان وہاں پہنچے، ایک موقع بھی مل گیا۔ اس سے پہلے تو آتے تھے اس طرح کہ رسول بیٹھے ہیں، سلمان سامنے، لیکن آج مجمع میں چل رہے ہیں تو سلمان رسول کے پیچھے گئے اور اچک اچک کے دیکھنے لگے کہ کسی طرح کرتے کے اندر دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ نظر آ جائے۔ پیغمبر اسلام سلمان کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے، مسکراہٹ آئی، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو ذرا آگے سے اونچا کیا تو پیچھے سے نیچا ہوا، سلمان کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی، اور پھر پیغمبر مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لی، کہ جملہ ہی سلمان کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ اب تو کسی نشانی کی ضرورت ہی نہ رہی، 250 سال پہلے کا راز پیغمبر بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ پھر سلمان ہمارے سامنے آئے اور اس طرح ہے کہ سلمان و منا اہل البیت بنے۔ اب دیکھیے پوری سلمان کی کہانی کا خلاصہ کیا، ایک کتاب، گھر میں پڑی ہوئی کتاب، بزرگوں میں سے کسی ایک نے کتاب لکھ کے مچان میں ڈال دی، نسلیں گزر گئی لیکن کتاب کام آئی، کتاب بیکار نہیں ہوئی۔ اس کتاب نے ہم کو سلمان جیسی شخصیت دی، اس کتاب نے سلمان کو من اہل البیت بنایا۔ تو اہمیت ہے کتاب، معصوم اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ساری باتیں صرف سننے تک محدود نہ رکھنا، کتاب کی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ کہ آپ معصوم کے ماننے والوں کو دیکھیں کس طرح سے زحمتیں اٹھا کے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی۔ آج بازار میں رکھی ہوئی کتاب مہینے میں 100-200 روپے کا یہ خرچہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے، بلکہ لائبریریز ہیں اس سے کتابیں لے کے پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور اس وقت جب کتاب سونے سے زیادہ قیمتی، ہمارے علماء نے یہ ساری کتابیں کس طرح ہم تک پہنچائی۔ اہمیت کتاب کو ذہن میں رکھی تاریخوں میں، یہاں تک کہ کیونکہ کتابوں کے اندر ہمارا وہ مجتہد فیض اور رات کی تاریخوں میں آتے ہیں، کنویں کے چاروں طرف زمین کو ٹٹولتے ہیں اور جتنے بھی یہ ٹھیکریاں ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن ملتے ہیں اسے لے لے کے گھروں میں جاتے ہیں، اور پھر جو ان علماء کے شاگرد ہم کو پہنچاتے ہیں وہ انہی مٹی کے برتنوں کو ترتیب دے کے کتابوں کو نقل کیا کرتے ہیں۔ ظالم حکومت مطمئن، اتنا بڑا مرجی اور مجتہد، اس کا سلسلہ کٹ گیا ہے اپنے ماننے والوں، وہ اندھے کنویں میں، لیکن وہاں بھی اپنے گھر والوں کا خیال نہیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں،
جو علوم امام ہم تک پہنچے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کر دینا. کہا ہمارے وہ علماء جو 20-20 سال اندھے کنویں میں رہ کر مٹی کے برتنوں کو جو کھانے کے لیے آتے ہیں توڑ کے خود فاقے کر کے مگر اسی کھانے کو روشنائی بنا بنا کے اس طرح سے کتابیں لکھتے گئے. شاگردوں نے کتابوں کو جمع کیا اور کہا ہماری یہ لاپرواہی، ہماری یہ غفلت، کتاب پڑھنے کا ذوق و شوق جو ختم ہوتا جا رہا میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر شاید آئندہ یہ اس کے بعد مجھے بغداد کے حوالے سے کچھ تاریخی گفتگو کرنا، وہاں تفصیل بھی آئے گی کہ پھر بھی اگر کسی ظالم حکمران کو پتا چلا 20 سال میں کتاب لکھی عالم سمندر میں ڈال دیا، ساری کتاب ختم، کوئی چھپائی کا انتظام نہیں، 20-20 سال کی محنتیں 20-20 سیکنڈ میں ضائع کی گئی، مگر وہ حوصلہ، وہ ہمت اور یہ احساس کہ یہ امانت ہے جتنی بھی حدیثیں ہم تک آئیں، یہ امانت ہے جتنے علوم ہم تک آئیں، اسے امت تک پہنچانا. ان ماحول میں کتابیں لکھی گئی. مثلا انہی میں سے کتاب لمع دمشقیہ، شہید اول کا ایسا شاہکار اور ایسی لافانی کتاب، قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب، کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا جب تک یہ کتاب نہ پڑھے. قید کے عالم میں لکھی گئی صرف 1 ہفتے کے اندر، جبکہ وہاں شہید کے پاس سوائے مختصر النافع کی کوئی کتاب نہیں. یہ ساری کتاب تیار کی کہ آج امام خمینی ہو یا آغا خوئی ہو یا آغا حکیم ہو. غرض یہ کہ 7ویں صدی ہجری سے آج تک کوئی عالم ایسا نہیں کہ شہید اول کی یہ کتاب پڑھے بغیر عالم بنے. اور ایسی اس کتاب میں ایک روحانیت اور تقدس کہ قوم کے اکثر علماء کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی قسم کھائی جاتی اسی طرح سے اس کتاب لمع کی قسم بھی کھائی جا سکتی. اور اس کی برکتیں دیکھو. قید کی عالم، اور قید بھی کیسی کہ ظالم حکمران نے موت کی سزا سنا دی. اور کیسی سزا تو سنیں کہ پہلے خاردار درے مارے جائیں گے 100، اور اس کے بعد پھانسی دی جائے، سولی پہ لٹکایا جائے. سولی پر فوراً موت نہیں آتی، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد گردن اڑائی جائے گی، اور اس کے بعد لاشیں کو جلایا جائے گا، جلا کے راکھ کیا جائے گا. یہ جس کو سزا سنائی جا چکی اس نے دیکھا کہ میرے پاس صرف 1 ہفتہ زندگی کا رہ گیا. اس 1 ہفتے میں پوری فقہ کی کتاب اول مسئلے سے آخر مسئلے تک اسی قید کے عالم میں لکھ دی. احساس سے مسئولیت کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، جو امانت میرے پاس ہے وہ امت تک پہنچانا. کہاں یہ کہ انسان کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے اگر کسی کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی، لیکن فوراً یہ احساس کہ اب جو بھی ہے کسی نہ کسی طرح امت تک پہنچانا. ایسی عظیم کتاب لمع تیار ہوئی. اور بھی کتنے ہی ایسے واقعات، یہ ہمارے علماء کی محنتیں. اس اعتبار سے امام کے ماننے والے کی یہ 2 ذمہ داریاں کہ اپنے روزمرہ میں ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم کتاب دینی کا نکالے، اور پھر گھر میں کچھ کتابیں ضرور ہونا چاہیے. خصوصاً ہماری خواتین میں کتاب پڑھنے کا شوق اور بھی زیادہ کم، جہاں اور بہت سارے کاموں کا وقت نکلتا، اس کی جانب بھی توجہ دی جائے. اور پھر آخر کو صرف ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ حال ہی میں اردو میں کتاب چھپی. اچھا، یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب دنیا میں تو کئی سالوں سے تہلکہ مچایا ہوا. ایک بہت ہی عظیم کتاب اس دور میں لکھ دی گئی، ثم اهتدیت. بہت ہی عجیب کتاب. تیونس ایک ایسا علاقہ کہ جہاں شیعت کے قطعاً کوئی آثار نہیں، انتہائی سخت دشمنی اہل بیت کا ماحول. وہاں کے رہنے والے اور کوئی عام شخص نہیں، ڈاکٹر PhD ڈاکٹر تیجانی. عرب دنیا میں یہ کتاب واقعاً ایک ہنگامہ خیز کتاب بنی. ایک قیامت آ گئی. چنانچہ اس کتاب کے بعد ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، تیونس سے ہجرت بھی کرنا پڑی. جب یہ کتاب لکھی، کتاب لکھنے سے پہلے ہی ان کے دشمن بہت پیدا ہو چکے. اچھا، آپ اس صدی میں عربی میں 2 کتابیں ایسی لکھی گئی جنہوں نے ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا، دین اہل بیت کا بہترین تعارف. ایک پہلی کتاب تو وہی شرف الدین موسوی، آغا شرف الدین موسوی، لبنان کے عالم. لبنان میں بعد میں جو کچھ بھی امام موسیٰ صدر اور دیگر علماء انقلاب لائے، لیکن اس کا سب کریڈٹ جاتا ہے آغا شرف الدین موسوی. بہت ہی عظیم عالم تھے اپنے دور کے، اسی صدی کے، بہت زیادہ پرانا بھی ذکر نہیں. المراجعات، بہترین کتاب کہ جس نے عرب دنیا میں تو بہرحال شیعت کا ایک عجیب تعارف کرایا. یہ آغا شرف الدین موسوی عاملی خود اتنے بڑے عالم کہ آپ اندازہ کریں. عبدالعزیز ابن آل سعود جو جنت البقیع کو منہدم کراتا، جو جنت المعلیٰ کو منہدم کراتا، معصومین کے روضوں کو جس نے ڈھا دیا، اس جیسے آدمی کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا. لیکن کا بہت ہی مشہور واقعہ وہ شاید اس دوسری کتاب میں بھی، جس کا میں ابھی تعارف کرانے والا ہوں. جب یہ حج پر گئے تھے، لبنان کے بہترین عالم جب یہ حج پر گئے تھے تو اس وقت عبدالعزیز کی حکمرانی تھی. یہ ان سارے
सऊदी बादशाहों का बाप जो इनसे भी ज्यादा जाहिल मुतलक और बद्दू अरब था, और वहां जाकर एक तरीका अब तक चला रहा कि बकरीद के दिन मिना के मैदान तमाम जितने हाजी आते हैं उसमें से मुंतखब लोगों की शाही दावत होती, अल-क़स्रुल मलकी, जो मलिक का बादशाह का महल है उसमें। तो खैर उस जमाने में तो कसर वसर क्या था, एक छोटा सा मकान था। जब ये वहां गए इन्होंने अब्दुल अजीज को कुरान पेश किया और उस कुरान की वजह से एक ऐसा नुक्ता निकाला, दलील निकाली कि अब्दुल अजीज जैसा हुक्मरान जो कब्र फातिमा को ढा रहा, जो 4 मासूमीन की कब्र को ढाता, जो उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा ताहिरा की कब्र को ढाता, और जिसने पैगंबर की कब्र को देख के कहा था हाज़ा सनमुल अकबर, सबसे बड़ा बुत तो ये, इसी तरह रोज़े रसूल को गिराना, वो आदमी ऐसी दलील पेश की आगा शरफुद्दीन मूसवी आमली। एक मरतबा वो हैरान रह गए और उसने हुक्म जारी किया जैसा कि तारीखों में कि अब रोज़े रसूल को चूमना, बोसा देना, मस करना सब जायज। मैं गलत फहमी में था कि ये हराम, फिर बाद के इसके बेटों ने आके ये हुक्म बदल दी। जिनको पता है आले सऊद की बददुवियत और जाहिलियत और इनके दिलों की सख्ती, वो अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अजीम आलिम होगा जिसने ऐसे शख्स के दिल को बदला। उन्होंने किताब लिखी मुराजियात, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बड़ा इल्मी नुकसान किया। मुराजियात असल में जामियातुल अजहर के एक सुन्नी आलिम को कुछ एतराज हुआ, उन्होंने खत लिखा, फिर खत और किताबत शुरू हुई, जवाब आया, फिर खत गया, जवाब आया, कोई 60-65 खत। इनका नाम अल मुराजियात, उर्दू में भी दीन हक के नाम से इसका बेहतरीन तर्जुमा हुआ। पहली किताब वो है जिसने अरब दुनिया में शियत का तारुफ कराया। उसके बाद अब दौरे हाजिर की बात, सुम्मा तदैतो, जिसका इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया देन आई वाज गाइडेड, फारसी तर्जुमा भी हो गया है आंगा हिदायत शुदम, और अभी अभी उर्दू तर्जुमा भी कराची से छप गया, फिर मैं हिदायत पा गया। अब देखिए कि किस अंदाज से एक इंतहाई मुतासिब शख्स, इतना मुतासिब शख्स कि खुद लिखते हैं कि जब मैं नजफ अशरफ गया पहली मरतबा सन 1970 की बात, और मेरा शिया दोस्त मुझे लेकर गया जो रोजा अमीरुल मोमिनीन से मुल्हक मस्जिद, वहां पहुंचा तो एक शोर हुआ कि सैयद खुई आए, सैयद खुई आए। आगा खुई से इनकी मुलाकात हुई और इतने फिर बाद में मुतासिर हुआ आगा खुई से कि आगा ने इनको अपना वकील भी बनाया और इन्होंने ट्यूनिस में जाके शियत को फैलाया। कह रहे हैं कि जब वो आए तो मैंने देखा कि लोग आगे बढ़ बढ़ के उनके हाथ को बोसा दे रहे, लेकिन मुझे शियत से इतनी नफरत कि बोसा देना तो दरकिनार में हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं हुआ। तो ये शियों का अगर रहबर लीडर तो शिया काबिल नफरत चीज है, इसके करीब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन 5 मिनट जो सैयद खुई के पास बैठे वो पूरे इनके हालात हैं कि मेरी क्या बहस हुई, सैयद खुई ने मुझे क्या जवाब दिया। स्टार्ट ही ये किया कि आप वो शिया लोग जो कहते हैं कि जिब्राइल ने रसूल के साथ माज़अल्लाह फ्रॉड किया, यानी अली के साथ फ्रॉड किया, कि अल्लाह ने जिब्राइल से कहा था जाओ अली को वही दो, और जिब्राइल ने रसूल की दोस्ती में नबूवत को बदल के ये वही रसूल को पहुंचा दी। एक बहुत ही पुरानी तोहमत लगाई जाती है। सैयद खुई से कह रहे हैं ये हैं आप शिया। उसके बाद फिर आगा खुई ने जो दलीलें दी और खुद कहते जा रहे हैं कि ऐसी मनतकी दलील मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। नतीजा ये निकला कि जब उठे तो कहा ये कि हाथ मिलाने को तैयार ना, और अब जो 5 मिनट के बाद जा रहे हैं झुक झुक के आगा के हाथों का बोसा ले रहे हैं। अभी तक शिया नहीं हुए, रहे सुन्नी, लेकिन ऐसा असर लेके गए। फिर पहुंचे शहीद बाकर सदर के पास, उस वक्त नजफ में यही 2 बड़े मस्जिद, उनसे मुलाकात की, और ज्यादा तब्दीली आई। फिर आप पूरे हालात पढ़े कि किस तरह वापस वतन गए, फिर शिया हुए, फिर ट्यूनिस के नौजवानों को शिया किया, और पूरी गुफ्तगू पढ़ने का अगर आपको मौका न मिले तो फिर इसके बाद अपनी रिसर्च लिखते हैं। शुरू का हिस्सा बड़ा दिलचस्प है इनका सफरनामा नजफ। अंदाजा होगा कि हमारे जो गुमराह लोग जरा जरा सी बात पे मुज्तहिदीन और उलमा को बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि कभी हमने मुशाहिदा नहीं किया। एक कट्टर दुश्मन अहले बैत सैयद खुई के चेहरे पे एक निगाह डालते ही उसकी समझिए कि दुनिया बदल के रह गई, और उसके बाद किस अंदाज से शियत के करीब आया। और फिर बाकी बीच में तो तफसीलात है कि शिया सुन्नी में क्या फर्क। आखिरी चैप्टर भी पढ़ने वाला कि कितना ज्यादा शियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि वो, और फिर उसमें कई फिक़ही मसले भी कि किस तरह एक शादी के मौके पर जब ये पता चला कि फुला मर्द की फुला औरत से शादी हो गई, तो एक बूढ़ी औरत ने सर पीट लिया कि ये क्या गजब हुआ, इस मर्द को भी मैंने दूध पिलाया, इस औरत को भी मैंने दूध पिलाया, ये तो भाई बहन बन गए, भाई बहन की शादी हो गई है। इस एक छोटे से वाक़ये से जो इस किताब का आखिरी चैप्टर, किस तरह से ये जाहिर हुआ कि कितनी ज्यादा तोहमतें शियत के बारे में अरब दुनिया में फैलाई गई कि जब इनके पास केस आया, इन्होंने आगा खुई की मिनाजुस सालिहीन खोल दी कि खाली दूध पिलाने से भाई बहन नहीं बनते,
कम से कम 15 मरतबा दूध पिलाना पड़ता, और वहां सिर्फ 1 मरतबा दूध पिलाया। यही इल्जाम कि सैयद कोई ये तो शिया आलिम, शिया क्या तो भाई बहन से वैसे ही शादी जायज है, इसलिए इन्होंने ये फतवा लिख दिया। और फिर काजी ने धमकी दी कि मैं आपको उम्र कैद की सजा दूंगा अगर ये मसला आपने साबित ना किया। गर्ज ये कि ऐसी अजीब किताब आज की अरब ने लिखी और बेहतरीन अरबी है और बेहतरीन मंतक के साथ, लेकिन इससे हम शियों को भी एक फायदा हो सकता। अपने मरकज इल्मी का तारुफ, नजफ की क्या हैबत थी लोगों में, नजफ की क्या रूहानियत थी लोगों में, हमारे मराजे के चेहरे, फकत चेहरे किस तरह से लोगों को पसंद देते थे। और फिर शहीद बाकर सदर के साथ जो इनकी बातचीत हुई, खुसूसन वो वाक़या कि मीरास का मसला आया और किस तरह 5 मिनट में तय कर दिया जो कुछ उन्होंने लिखा वो पाकिस्तान का भी अलमिया कि अगर मेरे मुल्क यूनिस पे ये केस जाता तो कम से कम 10 साल लगते हल होने में, और जिस मकान पे झगड़ा था उससे ज्यादा वकीलों की फीस चली जाती। और कहा शहीद सदर ने 5 मिनट में इस तरह मसला हल किया कि सारे फरीक राजी हुए। गर्ज ये कि इतना तारुफ मैं इसलिए करा रहा हूं कि हमारी कौम किताबों के बारे में तकरीबन यतीम सी, और अजीब बात यह है कि ऐसी अहम अहम किताबें भी हमारे पास जो हर शख्स के घर में होनी चाहिए। ये किताब तो वो है कि जो आपकी नस्लों के लिए विरासत में चलेगी और हर एक को फायदा पहुंचाएगी। इसे तो जरूर ही खरीदिए और जरूर पढ़िए, चाहे किसी भी कीमत पर आपको मिले। लेकिन इसके अलावा जो आज का हमारा असल मौजूद, किताब होना और किताब पढ़ना, ये तकारीर, ये दर्स, ये खाली जबानी बातें, इनका एक फायदा, और ये बहरहाल माना जाए कि वक्ती तौर पर इनका ज्यादा फायदा, लेकिन किताब की अहमियत कभी कम ना हो। कुओं में उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, कैदखानों में बैठ के जो किताबें तहरीर की हैं, अपनी 20-20 साल की मेहनतों को पानी में डूबते हुए जिस अंदाज से देखा और फिर एक नए हौसले के साथ उससे भी अजीम किताब लिखी, इस सारे एहसानात के उतारने का एक ही तरीका कि आप में से हर एक अपनी जगह इसे अपना एक दीनी फरीजा समझ ले, चाहे ये वाजिब ना सही, मुस्तहब ना सही, मगर एक दीनी फरीजा समझ ले। तो महीने में मसलन एक किताब अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर खरीदना, घर के हर फर्द को किताब दीनी का आदी बनाना, नमाज, रोजा, गीबत, झूठ, दाढ़ी, पर्दा, इन उन्वानात पे तो हमारी गुफ्तगू होती। लेकिन आज का उन्वान जो कि आम मिजाज से हटा हुआ है, इससे लोग कम सुनते हैं। लेकिन मेरा ये मसला ही नहीं, मैं तो वही बातें बताता हूँ जो लोगों को पसंद नहीं, लेकिन आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो किताब की अहमियत के इस पैगाम के साथ हमारा आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचा। अब 2 ही दर्स रह गए, उनमें से इस वक्त के हालात को देखते हुए मुकाबला करता रहा और ये एक जालिम की हुकूमत में शामिल होकर कोर्ट चलाते रहे। अब वही के नाकिस मालूमात, यही वजह है कि इमाम खुमैनी ने तौज़ीह में भी लिखा कि जालिम की मुलाजमत हराम है, लेकिन अगर कोई आलिम देखे कि जालिम की मुलाजिमत की वजह से दीन को फायदा पहुंचेगा तो वो उसके लिए वाजिब। और यही वजह कि आम्मतुल मोमिनीन के लिए अल्लामा आगा खुमैनी ने शाह की कोई भी नौकरी थी उसको हराम करार दिया, मगर जिसे अपनी जिंदगी का माहसल कहा शहीद मुर्तजा मुतहरी, उनको खास तौर पर तेहरान यूनिवर्सिटी में जो दीनियात का डिपार्टमेंट था उसकी नौकरी की पेशकश की गई। खास इमाम खुमैनी ने कहा कि तुम इस ओहदे को कबूल करो। चुनांचे तेहरान यूनिवर्सिटी में फिर जो लोग पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी में जो दीन पढ़ने जाता है वो आमतौर पर ऐसे ही लोग होते हैं बेदीन किस्म के, उन सबको तब्दील करके दीनदार नौजवानों के खेत तैयार किए। मगर फिक़ह नहीं थी शरीयती के पास, दीन का सिर्फ एक महदूद तसव्वुर जो यहूदियों ने दिया, और फिर वापिस आके बस कुरान सब कुछ। हदीसों की जानिब इतनी तवज्जो ना थी, ठोकरें बहुत खाई, खिदमत करने गए, लेकिन जैसे एक आदमी डॉक्टर ना हो और मरीज की हालत को देखकर उसे रहम आए और वह मालूमात नहीं है फिर भी उसका इलाज करने जाए तो कभी उससे फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है 2-4 आदमी फायदा भी उससे हासिल करें, मगर 50-60 को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा मसला था डॉक्टर शरीयती का। इसी वजह से इनकलाब के बाद जब बहरहाल उनकी तकरीरों से, उनकी किताबों से नौजवान बड़े मुतासिर हुए और दीन के करीब आए, खुसूसन कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए ये किताबें बड़ी मुफीद साबित हुई। लेकिन जो लोग दीन के करीब आए वो भी बहरहाल दीन का एक तरफा पहलू लेके आए। चुनांचे उसी वक्त मराजे ने कहा कि ये किताबें गुमराह किताबें, इनका पढ़ना जायज नहीं। और ईरान के इनकलाब के बाद फिर खुद इमाम खुमैनी की जानिब से भी ऐसी ही हिदायत सादिर हुई। और इस मजमे में भी कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने जब खत लिखा वजारत इरशाद इस्लामी को तो उनको भी यही जवाब मिला कि मुर्तजा मुतहर्री की किताब पढ़ें, डॉक्टर शरीयती की नहीं। तो शरीयती का मसला यह है कि जैसे कोई डॉक्टर ना हो और मरीजों का इलाज शुरू करे,
انجینئر نہ ہو اور پلازے کھڑے کرے اور جتنے پلازے کھڑے کرے گا سب گرنے لگے. اسی طریقے سے عالم نہیں اور دین کے مسائل میں دخل دیا، ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا لی. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن